أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back after the long holidays. And سر سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے دعا تھوڑی سی غلطی سے کچھ ہو گیا جان اللہ معاف کرنا. جی سر بس جلدی میں کبھی ہو جاتا ہوں. ربنا ارینا حقا حقا واتبعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہاں پر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی جلدی میں. چلیے، یہ آیت کون کر رہا تھا؟ اس کا ایک پارٹ ہم کر لیے تھے، کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. شروع کا میں نے کیا تھا، پھر صدف حسین کر رہی تھی دوسرا پارٹ. اچھا، تو یہ فرسٹ پارٹ کیا کر رہے تھے ہم؟ Can you repeat it? اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں تک کیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بنائے مومن کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کے، دوسرے مومنین کو چھوڑ کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی، یعنی یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی عہدے پر ہیں، یا جیسے ملٹری ہے، یا کسی کوئی جج ٹائپ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے لوگوں کی. ان کے بارے میں ہے کہ وہ نہ بنائیں تاکہ وہ کوئی بے ایمانی نہ کر سکیں، ان کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. That is one type of tafsir. That is one type of tafsir. There is one type of tafsir جس کو میں مفسرین کا خیال تھا کہ یہ it's not for the common people, but جو حکومت کے راز ہوتے ہیں اس میں ہسٹوریکل باتیں بھی ہم حضرت حاتب کا اپنے خاندان والوں کے لیے میسیج بھیجنا، اس عورت کا پکڑا جانا، اور ایسے بہت سے منافقین تھے جو اسلام کا بھی دعویٰ کرتے تھے اور ادھر قریش سے بھی ملے ہوئے تھے پوری جنگوں میں بھی. ایک دوسری تفسیر بھی علماء اور مفسرین نے کی ہے کہ this is for the common people also. There is a lesson for you and for me and for us also. وہ یہ ہے کہ کئی احادیث ایسے آئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی اور دشمنی، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی اور دشمنی ایمان کا ایک عظیم دروازہ ہے. حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا ہم نشین یعنی ساتھی یا دوست ایسا ہے جیسے کوئی عطر یا مشک بیچنے والا ہے، کہ چاہے تم اس سے خریدو یا نہ خریدو لیکن اس کی خوشبو تمہارے اندر بسے گی۔ اور ایک برا ہم نشین ایسا ہے جیسے کوئی بھٹی میں کام کرنے والا، وہ تم کو اس سے یا تو تمہارا لباس کو نقصان پہنچے گا یا کچھ نہیں تو اس کی بدبو تمہارے جسم میں بھی کپڑوں میں آ جائے گی، بھٹی میں کام کرنے والا۔ اور ایسی بے شمار احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہم نشین یا ساتھی چننے کے بارے میں کہا۔ اسی لیے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہے گا، ان کے اثرات کا، ان کے عادتوں کا اثر بھی انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو دوستی اور دشمنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا اللہ اور اس کہ ایمان کا سب سے طاقتور دروازہ کیا ہے؟ تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ بجائے کوئی جواب دینے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بغض اور بغض رکھنا، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی یا دشمنی۔ تو دوسرے معنی بھی یہ ہیں کہ دوست وہی بنے اور اولیاء وہی بنے۔ تعلقات ایک الگ چیز ہے، اولیاء دوست ولی جو بزوم فرینڈ ہوتے ہیں۔ سو دیر از اندر گروپ دیٹ ٹیکس اٹ از فار ایوری مومنٹ۔ اور بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، جو پرانے لوگ تھے they used to judge what are their activities, with whom the children are moving, who are their close friends۔ وہ جیسی سوسائٹی، جیسے ماحول، جیسی دوستی ہوں گے ان کے متاثر ہونے کا، اس ماحول میں گل مل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ So it's the duty of the parents also to provide them and check their friendship، ان کے گروپس کو چیک کرنا اور ان کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنمائی کرنا۔ دیٹ از آلسو اے فرض عین، جس سے امریکہ میں بہت سارے لوگ ہم میں سے غافل ہو چکے ہیں کہ دے آر ناٹ چیکنگ with whom they are moving, with whom they are leaving, with whom they are having close contacts۔ تو اس سے ان کے اوپر وہی بھٹی والے کی مثال یا مشک بیچنے والا، عطر بیچنے والے کی مثال ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کے اندر نہ تو پھر وہ نمازوں کی پابندی کریں گے یا پھر دوسرے ایسی خیالات جس سے کفر کی بو آتی ہے ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ کراس کوشچننگ دین کے بارے میں وہ ان سے کچھ سیکھیں گے۔ تو دس از یوزفل۔ جیسے ابھی پاکستان کے مثال لے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایم پیز بکنے والے نہیں ہوتے تو عمران خان کی حکومت کبھی نہیں گرتی تھی۔ تو وہ بک گئے اور پھر اپنا راز دے دیا، تو دین ہی لاسٹ۔ حالانکہ ایسی دنیا میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اتنا ٹکڑا دونوں طرح سے ہے کہ صرف یہی نہیں کہ یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ فار دا پیپل آف اتھارٹی، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنا ولی یا دوست یا پھر بزوم فرینڈ
مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو نہ بنائے. اینڈ فار ایوری ون, فار us and for our children also, that we have to check them. یہ پہلے کے پیرنٹس بھی ایسے ہی کرتے تھے. کم از کم ہمارے زمانے میں تو تربیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی دوست گھر پہ آیا تو اس سے پیرنٹس ملتے تھے, اس کے بارے میں معلومات, کس کا بچہ ہے, کون ہے, اس کے کیا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس کے بعد اس سے پھر آہستہ اگر وہ کوئی صحیح لڑکا نہیں ہوتا تو اس سے دوستی سے منع کرتے تھے. There was a check. But nowadays we are in America, and most of us are very careless about the training of the children. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم سب سے سوال ہونے والا ہے. whatever efforts جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں, اس کے کیا ہمارے ایفرٹس ہیں, ہم نے کیا کیا, اس کے جواب دے ہم لوگ صبح اللہ سبحانہ وتعالی. ٹو پرووائڈ دا گڈ فرینڈس اینڈ اے گڈ ایٹماسفیئر, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس آلسو اینڈ فار themselves also, ان کے لیے بھی کہ وہ کس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. واللہ عالم. چلیے دوسرا ٹکڑا تھا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. یہ اس کے بعد یہ وارننگ والی ہے. اس کو کون کرا تھا؟ صدف کی تھی, شاید آج ہے نہیں صدف. نہیں. السلام علیکم سر. جی میں نے پڑھا تھا. سوری. چلیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جہاں تک اور جو ایسا کرے گا. ومن سے یہ تھا اسمیہ جملہ, اسمیہ خبریہ. نہیں بھٹک گئے اس دن. اچھا بولے تھے آپ, اس کو آج بدل گئے. سر آپ نے چینج کروا دیا تھا, میں نے فیلیا کا تھا, آپ نے کہا مبتدا بنا کے پھر ہم اس کی خبر دیں. نہیں, اس کو مبتدا تو ہے لیکن یہاں پر وہ شکل نہیں ہے. من شرطیہ ہے, من انشائیہ شرطیہ شرطیہ, کر کے. خبریہ نہیں ہے. اچھا. ایک شرط رکھی جا رہی ہے, جو بھی ایسا کرے گا, ہے نا. یہ ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر کب ہوتی ہے, جب خبریہ جملہ ہو. انشائیہ جملہ اگر ہوتا ہے تو من مبتدا نہیں ہوتا بلکہ من شرطیہ کہلاتا ہے. یہ شرط اگر ہے, کوئی بیچ میں بول رہا ہے, جی کون ہے؟ سر, اسے اسمیہ شرطیہ کہیں گے. اسمیہ شرطیہ یا انشائیہ شرطیہ کہیں گے. انشائیہ شرط. انشائیہ شرطیہ, یہ کنڈیشن, کوئی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ وارن کیا جا رہا ہے. من whoever یفعل ذالک, یہ شرط ہے نا. یہ شرط ہے, حرف شرط ہے یا اس میں شرط ہے. یفعل میں پھر کیا ہے؟ اس میں یہ فعل مضارع ہے اور اس میں فعل اور فاعل ہے. اور ذالکہ کیا ہے اس کا؟ ذالکہ اس کا مفعول بھی ہو مفعول جائے گا. بھی ہے. اور اشارہ کس طرف جا رہا ہے اس میں؟ اشارہ جو پچھلا سینٹینس ہے اس کے اوپر, کہ جو ایسا قدم اٹھائے گا, جو ایسا کرے گا, جیسا کرے گا. یعنی کیا کرے گا؟ مومنین کو چھوڑ کے دوسروں کو کافرین میں سے دوست بنائے گا, دلی دوست بنائے گا. ٹھیک ہے, یہ صرف شرط ہے. پھر جواب جو باقی کا ٹکڑا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں سے پھر کہیں گے فلیسا سے, یہاں سے ہوگا اس کا جواب شرط. جواب فلیسا من اللہ من شیئن فی شیئن, من اللہ فی شیئن, یہاں سے تو نہیں, بات کے لیے پھر لیسا, پھر نہیں, من اللہ اللہ کے سوا, اللہ سے. سوا کے معنوں میں نہیں ہے یہاں پر. من جو ہے من اللہ, یہ پاس کے معنوں میں. من کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کے پاس, اللہ کے اللہ کے پاس, اللہ کے پاس بالکل صحیح سمجھ میں آنا. فلیسا من اللہ فی شیء, تو اس کے لیے اس دوستی کا کوئی صلہ
یا کوئی The ایسی saints, چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے. حالانکہ وہی جیسا حدیث میں ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور جو بھی مومنین کو چھوڑ کے، مومنین میں بھی وہ جو کردار والے ہیں، ان کو چھوڑ کے اگر کافروں سے دوستی کرتا ہے، ان کو ولی بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ جواب شرط فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. سر یہ لیسا جو ہے یہ کانا کے ویری اس گڈ. میں سے ہے، نہیں، اور یہ کانا میں سے نہیں ہے. اٹس اے سینٹینس. لیسا جو ہوتا ہے یہ بھی فعل اس میں نافذ ہے اور کانا کی طرح کام کرتا ہے. اٹس ناٹ جی دا سسٹر آف کانا. کانا کی طرح کام کرتا ہے. اس کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر نو سوری اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. منصوب ہوگی. تو اس میں سے ہوگا سر اسم اس کے اندر ہوگا وہ جو ہوگا وہ اسم وہی مفرد من ہے جو شرطیہ من ہے نا، اس کا اسم من ہے، تو اس کے لیے اس کا اسم من ہے. من اللہ فی شیئن، من اللہ جو ہوگا وہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اس کے، اور اس کی خبر جو ہوگی وہ ہوگا کہ فی شیئن، کہ وہ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں یا کوئی مقام نہیں. کوئی مقام نہیں. ایسی دوستی کا اور ایسا کرنے کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے نا. تو اس میں بہترین لوگوں سے دوستی کی طرف بھی رغبت دلائی گئی ہے، اور پھر اپنے جس بعض راز ہیں فار دا پیپل آف دا پوزیشن، ان کو وارن کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوستی اور دشمنی دونوں کرنا چاہیے. اب جو تعلقات میں اور اولیاء میں زمین آسمان کا فرق ہے. تعلقات تو ہم جب سوسائٹی میں رہتے ہیں سب سے ہی ہوتے ہیں، اور ان سے اچھا سلوک کرنا وہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ بہترین سلوک دوسروں کے ساتھ کرو. ہم اس سے لوگ متاثر ہوں گے اور پھر اسلام کی اسٹڈی کریں گے اس طرح. اور اگر لیکن اولیاء یا جگری دوست نہیں بنا سکتے. چلیے اس کے بعد کا ایک ٹکڑا رہا ہے، وہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے آپ. الا ان تتقوا منہم تقاتا، یہاں تک کریں گے. الا جو ہوگا وہ ہوگا سوائے، اس میں آئے گا حرف استثناء، اور آگے کو ہم کہیں گے ان تتقوا. ان جو ہے وہ حرف مصدر میں آ رہا ہے، حرف میں آئے گا مصدریہ ہوتا ہے جی. اور تتقوا جو ہے مدارے ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. اور من جو ہے وہ جار ہے، ہم ضمیر مل کر یہ جار مجرور ہو گیا، متعلق ہے متعلق جو ہوگا یہ تتقیہ ہو جائے گا. نہیں یہ پہلے ہی ہے، تتقو سے، تتقو تقیہ سے کسی قسم کا ڈر، جانی ڈر یا معاشی کوئی بچاؤ. ڈر ہو. تو من ہم کی ضمیر کے در کس کے لیے آیا، ہم کس کے لیے آیا؟ جو لوگ وہ کرنے والے ہیں عمل، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں. نہیں ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ anyone؟ سر جو کافرین ہے بس ان کے لیے ہے نا. اگر ان سے تم کو کوئی ڈر ہو کہ تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں وہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس اندر کنڈیشن، یہ بھی کنڈیشنل ہے اور اس حرف استثناء کے ساتھ ہے. یعنی ایک اجازت یہ دی گئی
کہ اگر جان کا خوف ہے یا کسی مالی نقصان کا خوف ہے اور تم میں یا تمہارے گروپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کافروں کا مقابلہ کریں، تو ایک ظاہری دوستی ہوتی ہے، ظاہری تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بہتر اور استوار کر کے رکھ سکتے ہیں، ان کو ٹھیک طور پہ ہم اس پہ ان کے ساتھ ان تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کنڈیشن رکھی کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو، اور یہ صورت مکے میں بھی تھی، مدینے میں بھی بس وقت آئی، عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، اس کو بھی کبھی دھتکار کے الگ نہیں کیا گیا، حالانکہ ایسی ایسی حرکتیں وہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا تھا، بٹ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ تو اگر کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ظاہری طور پہ ان سے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، بٹ وی کین ناٹ میک دیم اولیاء۔ تو قاتن کا کیا مقام ہے؟ تو قاتن سر اس میں سے یہ اس کا مفعول ہو جائے گا، تتقو کا فعل اور فاعل اس میں کون ہے۔ سا مفعول ہو جائے گا؟ سر یہ مفعول بھی ہے، کام ہے تو بھی تو ہو نہیں سکے۔ نہیں میں بتا سکتی ہوں، بتا سکتی ہیں، مفعول مطلق۔ دیری ہے، بہت بار ہم کر چکے ہیں، تتقو تقاتن، یہ کئی بار، واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، قرآن میں پڑھے۔ تو یہ جب بھی آتا ہے تو یہ مفعول کی جو قسم ہے بہی کی نہیں ہوتی، بہی میں مفعول اس عمل سے متاثر ہوتا ہے، لیکن کسی فعل کی مزید وضاحت کے لیے کوئی اسم آتا ہے تو خاتن اس میں تنوین کے ساتھ آیا، یہ اسم ہے، تتقو یہ فعل ہے، اس فعل کے ساتھ یہ اسم آیا ہے تو اس کو مفعول مطلق کہیں گے۔ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو اگر گرامر میں نہیں آتی ہیں یا سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اس سے بغیر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی چیز صحیح حاصل نہیں ہو سکتی، صحیح قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر سک رہے۔ تو اب یہاں سے یہ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ من دون المؤمنین، مومنین کے سوا کسی کو ولی نہ بنائے۔ اس کے بعد اگر ایسا ایک شرط من ذالک من یفعل ذالکا کے ساتھ ایک شرط آ گئی، شرط یہ ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر یا کوئی اس کے عمل کا صلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک ایکسیپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اس صورت میں بھی اولیاء تو نہیں بنا سکتے، بزوم فرینڈ تو نہیں بنا سکتے، ولی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ ظاہری دوستی، ظاہری تعلقات کو استوار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہودیوں سے ویسے ہی ہوا تھا مدینے میں، ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، کچھ منافق تھے، کوئی سچے اور پکے مسلمان بھی ہو گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام تھے، اور ان کے ساتھی بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان، لیکن ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ وہ جو ٹریٹی بنائی گئی تھی مدینے میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینے کی حفاظت وہ سب کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا نہ ہوں۔ تو اگر کوئی ان سے خوف یا ڈر ہو کسی قسم کا تو ایسی صورت میں ظاہری دوستی یا ظاہری تعلقات کی اجازت دی گئی۔ Is it clear یہاں تک ہمارا صدف؟ جی سر، تو قاتل کا سمجھ آ گیا جی۔ ویری گڈ۔ چلیے اس کے بعد یہ اور کون میرے اس سے چھوٹ گئے، فرح قاضی بہت زمانے کے بعد، پرسوں بھی تھے لیکن آ جائیں۔ ابھی آپ ہیں، کیسی ہے آپ کی طبیعت وغیرہ؟ آر یو اوکے؟ آر یو ایبل ٹو جی ریڈ؟ السلام علیکم، ہاں الحمدللہ۔ چلیے بات کا ٹکڑا کچھ کر سکتے ہیں تو کوشش کریے، کافی گیپ ہو گیا کو۔ جی آج تو میں ایکسکیوز کروں گی، کوئی بات نہیں، اس کا سن لوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ then اور کون ہے میری لسٹ میں؟
بہت کم ہے ابھی حضرات ہے. یہ اسما کون ہے؟ یہ کہاں سے نئے آ گئے ابھی؟ پہلے تو نہیں تھے کبھی. کین یو انٹروڈیوس یور سیلف اسما؟ Who is she? السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی واپس آ گئے آپ کی کلاس میں. واپس آگے سے مراد پہلے بھی تھے پہلے ذہن میں نہیں ہے. فزیکل یہ اسما فیروز ہیں. اسما فیروز امرین کی کزن، سر ہماری کلاس میں ہوتی تھی جو فزیکل کلاس میں تھی پہلے. اچھا چلو تو خیر ابھی تو بہرحال ان کو ایک زمانے کے بعد آئے. جی کوئی بات نہیں. چلیے افسار یہ بہت آسان ہے. کین یو ڈو اٹ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفسہ. نَفْسَهُ. یہ چلیے کیا ہے یہ جملہ؟ اس میں ایک دو باتیں بہت اہم ہیں. یہ ٹکڑا کیا ہے؟ اس میں کیا کیا ہے؟ یس اس میں جیسا یہ ہے کہ اور یحذرکم میں کیا کیا ہے؟ یو کیا ہے؟ یو جو سو اللہ کی طرف جا رہا ہے. ایک مضارع کا پریفکس ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے ابھی ہم دیکھیں گے. وہ فی الحال صرف یہ وہ ہے. وہ حذرہ کے معنی کیا ہے؟ ذرا حذرہ روٹ ورڈ ہے اور بہت بار قرآن میں آیا ہے. حذر وارننگ. ہاں وارننگ ہے. پھر ڈرانا وارننگ دینا یا ڈرانا. اب اس اتنے ٹکڑے کی انالیسس کیسے کریں گے ہم؟ کیا کیا ہے اس میں؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ فعل ہے فعل ہے، اور اس کا فاعل یو ہے. اس کا فاعل ہے اور اس کا مفعول آگے کم. یس ہے نا، مفعول ہے. یہ تو یہ پورا فعل فاعل مفعول ہے. اب وہ ڈراتا ہے کس کو؟ تم کو. یہ تم کون ہے؟ کم ضمیر کس کے لیے آئی؟ تم سب جو مومنین ہیں. بس سارے مومنین کو. اب یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ اس کے بعد کا لفظ کا کیا مقام ہے؟ اللہ. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ڈرا رہا ہے. تو یو کو امٹی کر رہا ہے. جی یو کو امٹی کر رہا ہے یا وہ تھا اس کے معنی. وہ ڈراتا ہے تم کو. اس کے بعد جب فاعل کوئی اس میں خاص آ جاتا ہے تو وہ یو کو سبسٹیٹیوٹ کرے گا. اب یو کی بجائے اللہ ڈراتا ہے تم کو، ہے نا. تو اب اس کے بعد یہ ایک لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ نفسہ. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. اور چلیے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اللہ اپنی نفس، اس کی نفس کے تعلق سے. واٹ ڈز اٹ مین؟ واٹ از دا میننگ آف نفس؟ نفس اللہ. اللہ ڈراتا ہے تم کو اس کی نفس سے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرو جس سے اللہ کی نفس کو غصہ آ جائے. نہیں، نفس کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. Can anyone explain me what is this nafsuhu? اللہ سبحانہ وتعالیٰ السلام علیکم. اپنے ذات سے، اپنی ذات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اپنی ذات سے، اللہ کی طرف سے. یہ ذات کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا میں. ہاں، ذات ایک ذات اور ایک صفات ہوتے نا اللہ کی ذات سے. اچھا خیر چلیے دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نفس سے مراد ساری قرآن
اور اس میں جو انسٹرکشنز ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس جو انسانوں کے لیے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لسٹ میں ڈوز اینڈ ڈونٹ کی لسٹ میں یہ آیت بھی آتی ہے۔ وہ اللہ کی نفس ہے، اللہ کیا پسند کرتا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، پچھلی امتوں کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی نفس سے مراد اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ ہم سے کس قسم کا برتاؤ، کس قسم کا بیہیویئر، کس قسم کے اعمال چاہتے ہیں، کن اعمال سے خوش ہوتے ہیں، کس اعمال سے ہمارے ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اسی کے لیے نفس ہو what is liked by Allah subhanahu wa ta'ala and what is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala، اسی کے لیے آیا کہ یحذرکم، اور اس سے تم کو یہ خوف دلانا یا واقف کرانا زیادہ صحیح معنی ہے۔ اردو میں کوئی لفظ صحیح میننگ کے ساتھ عربی کے ساتھ بیٹھتا نہیں۔ اردو ایک بہت ہی ننھی منی سی زبان ہے، اتنی رچ نہیں ہے جیسی عربی ہے۔ تو یہ ڈرانا آگاہ کرنے کے معنی ہے۔ یحذرکم آگاہ کرنا، تم کو واقف کرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ کیا کام ہیں، وہ کون سے ڈوز اور ڈونٹس ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ پورا قرآن ڈوز اینڈ ڈونٹ سے بھرا ہوا ہے، کبھی بنی اسرائیل کی مثالوں سے، کبھی اہل کتاب کی مثالوں سے، کبھی کافروں کی مثالوں سے، کہ ان کو کوئی انسٹرکشن دیے گئے اور انڈائریکٹلی مومنین اس کے مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل سے کے متعلق سورہ بقرہ میں اب جتنی 176 آیتوں میں ان کی نافرمانیوں کے بارے میں پڑھے ہیں، وہ بظاہر تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن indirectly the مومنین were addressed in those verses کہ وہ ایسا کرتے تھے، جس کو اردو میں ایک مثال کہتے ہیں عام طور پہ کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ سامنے اگر کوئی گڑے میں گرتا ہے تو اس کی صورت میں پچھلے والا بھی بھیڑ بکری کی طرح اس کے ساتھ نہیں گرتا، بلکہ وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، وہاں پر سنبھل جاتا ہے۔ تو پچھلی قوموں کی مثال، ان کی نافرمانیوں کی مثال، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا عمل اپنے بندوں کا پسند ہے اور کون سا عمل ناپسند ہے، اس کے لیے۔ اب یحذرکم صرف ڈرانے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ آگاہ کرنا، مطلع کرنا۔ اور یہ آیت کا پورا اس کا لباب یعنی اس کا کنکلوژن ہے کہ اللہ تم کو آگاہ کر دے رہا ہے۔ اگر تم مومنین سے ہی کلوز ریلیشن شپس رکھو گے، بزوم فرینڈ شپ رکھو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ وہ ایمان کا ایک اسٹرانگ ڈور ہے، بہت ہی طاقتور دروازہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اور اس کو چھوڑ کے اگر ہم اور ہماری اولادیں کافروں کے پیچھے ان سے ویسی دوستی رکھیں گے، تعلقات الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے، تو اللہ تم کو آگاہ کر رہا ہے ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان اعمال سے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نفس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے تمام انبیاء کو اپنی خوشنودی اور اپنی ناراضگی کی باتیں ہر امت کے لیے، انبیاء جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اور جتنی بری باتیں ہیں، جھوٹ ہے یا پھر حسد ہے یا فلاں ہیں، یہ ساری چیزیں غرور ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نفس ہے کہ کسی چیز، ہر انسان میں بھی نفس ہوتا ہے، اسی لیے بیبلیکل سیئنگ ہے کہ ڈو unto others as you would be done by، بیبلیکل سیئنگ ہے، دوسرے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے سلوک کی اس سے تم خواہش رکھتے ہو۔
do unto others as you would be done by. تو اس سے تم کو خوشی ہوگی، لیکن اس سے اچھے عمل کی، اچھے تعلقات کی امید رکھتے ہو اور جواب میں خود اچھا عمل اس کے ساتھ نہیں کرتے ہو، دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اسی لیے ایک بڑا رچ ورڈ آیا ہے نفس ہو. یہ نفس ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتے تھے، اسی لیے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء کے ذریعے اپنے نفس کے بارے میں. حالانکہ یہ سب اگر اللہ کی عبادت میں سجدے میں پڑا رہے پوری زندگی تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. سب کافر ہو جائیں اور اللہ کو ماننے والے نہ ہو تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا. اٹس فار ہز کریشنز، ان کے بندوں کے لیے ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے احکام کو سمجھو. ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کا ذریعہ ہیں. جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے رکنا، اور جو کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا. اس کے ساتھ اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر استغفار توبہ کے دروازے بھی. اس رچ ورڈ نفس ہو، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نفس میں کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سورہ مائدہ میں آخر میں کیا کہتے ہیں اللہ سے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. جب ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو الہین بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے نفس میں کیا ہے آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا، لیکن جو حکم آپ نے دیا میں نے وہی حکم لوگوں تک پہنچایا. کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اور میری والدہ کی عبادت کی جائے. یہ نفس کا لفظ جو اللہ کے لیے آیا ہے وہ دا لائکس اینڈ دا ڈس لائکس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو تمام انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور نائب انبیاء کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچا دیے. وہی نفس ہے، وہی نفس ہے. تو نفس ہو کے کیا معنی نکلے؟ یہ اس کا معنی نفس ہے. جی نفس ہو مطلب اس کا نفس، پھر تو وہی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اور ناپسند چیزیں ہیں. بس جس کا حکم دیا ہے اس سے تم کو آگاہ کر دے رہا ہے. ان تمام بے شمار ڈوز اینڈ ڈونٹ میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، لا تتخذوا امر والی آیت ہے، اور اس میں مومن یا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہے لیکن مومنین کا ذکر ہے کہ مومنین نہ بنائیں کافروں کو اپنا ولی، مومنوں کو چھوڑ کے. اور یہی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یہی اللہ کو پسند ہے، یہ ہے اس کی نفس. Is it clear? Is it clear? Did you understand the importance of this part? جو conclusion ہے اس آیت کا. How many of you have followed? جی الحمدللہ. سر مجھے ایسے لگا تھا کہ اللہ اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں کہ تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ ڈرنا تم کو اللہ سے چاہیے، مگر آپ نے کلیئر کر دیا. جزاک اللہ. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انبیاء کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفس کے بارے میں، اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں، what types of deeds اللہ سبحانہ تعالیٰ like in his slaves، اپنے بندوں کے اندر کیا عمل پسند کرتے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو آگاہ کر دیا تھا، اور انبیاء نے وہ ساری باتیں اپنی امت میں پہنچا دی تھی. ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند والی چیزوں سے آگاہ کر دیا. اور یہی بات یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو آگاہ کرتا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر تم مومنین کو چھوڑ کے، ہماری اولاد مومنین کو چھوڑ کے اگر دوسروں کے ساتھ گھل مل کے، تو بہت ممکن ہے
کہ ان کے بلیفز کا کوئی نہ کوئی اثر ان کے اوپر بھی ہوگا. اور ہمارا تجربہ تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ماحول میں ہمارے بچے پل بڑھ رہے ہیں، جس قسم کے ساتھ ان کو نصیب ہے، یہ فرض عین میں سے ہے کہ we have to take care of our children. Then the last part is, come on, do it. جتنا کلیئر ہو گیا سب کو. آصف حسین, is it clear to you? الحمدللہ سر, ویری ویری ویل, الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیے چلو آپ باقی کا ٹکڑا بھی کمپلیٹ کرو. آگے کیا کرنا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور طرف اللہ کے سب کو لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب ہوا یہ؟ الی اللہ المصیر. المصیر کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ المصیر مسرہ مصیر لوٹنا. وہ لوٹنا. تو یہ کیا ہوا؟ جملہ کیا ہے؟ یہ جملے چھوٹے سے ہیں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈس لائک کریں کہ وہ اس سے ہم کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ کہ وہ انشائیہ ہے، شرطیہ ہے، خبریہ ہے، یہ جملہ کیسا دکھ رہا ہے آپ کو؟ کوئی شرط کے ساتھ ہے یا کوئی سوال کے ساتھ ہے یا پھر خبر دی جا رہی ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے؟ یہ خبریہ ہے. خبر یہ ہے، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اگر ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہم کو سمجھ میں نہ آئیں کہ کہاں خبر ہے، کہاں وارننگ ہے، کہاں شرط ہے، کہاں جواب شرط ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم قرآن کا صحیح حق ادا کریں. بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی سی چیزیں. اب جیسے یہاں پر یحذرکم اللہ، اب یہ پیش کی کتنی اہمیت ہے. کہیں پر من اللہ، یہاں پر زیر آیا، کہیں زبر آتا ہے، کہیں پیش آتا ہے. جب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا یہاں پر کیا مقام ہے، اللہ فاعل ہے، آگے کی آیت میں پھر اب اللہ منصوب بھی ہوگا تو اللہ کا کیا مقام ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، یا جار مجرور کسی فعل سے متعلق ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو یاد رکھنا تقریباً لوگوں کو اس کی پریکٹس ہو چکی ہے. بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو ہونا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اس کی طرف توجہ دلچسپی نہایت ضروری ہے. تبھی جا کے when we dislike any food, if we try to relish it, we will not digest it. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی چیز اگر ہم کو پسند نہیں ہے پھر بھی مجبوری کو کھا جاتے ہیں تو اس کا ڈائجیشن نہیں ہوتا. کوئی چیز شوق سے اور مزے لے کے کھاؤ تو بڑی آسانی سے ڈائجسٹ ہوتی ہے. ویسی انڈرسٹینڈنگ میں اگر کسی چیز کو اس سے سیکھنے سے کیا فائدہ ہے، اس کے سیکھنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے، یہ سوچیں گے. بس ترجمے میں تو سب ہے، یہی ہے نا. اللہ ڈراتا ہے، اللہ ڈرا نہیں رہے کسی کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واقف کرا رہے ہیں اور چوائس دے رہے ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو. اب یہ نہیں کرو کیا آیت ہے؟ ولا لا تجید لا تتخذوا، یہ نہیں کرو گے. ویسی بہت سی یہ کرو ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کا نفس ہے، اللہ کا لائکس اینڈ ڈس لائک ہے. ٹھیک. اب یہاں پر یہ خبریہ جملہ ہے، مصیر اس کا مبتدا ہے مؤخر، اور اللہ اس سے متعلق ہے، اسی کی طرف جار مجرور. اور یہ تو 100% ہے کہ اس کے سامنے اس زندگی کے بعد ایک نہ ایک دن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے. اس کے فرشتے آئیں گے، حساب لیں گے، منکر نکیر آئیں گے، پھر وہ علین میں یا سافلین میں ان کی روحیں رہیں گی، اور اللہ سے سامنا تو ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کو جواب دہی تو ہے ہی ہے. تو اگر ہم اللہ کے نفس سے جس سے انبیاء نے واقف کروایا اگر واقف ہو گئے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائے تو یہ لوٹنا بڑا آسان اور کامیاب لوٹنا ہوگا. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر ذی روح کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، خصوصاً انسانوں اور جنوں کو.
اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ کے حضور یہ اور بات ہے کہ اللہ کا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیڈس پہ فیصلہ نہیں فرمانا، بلکہ نیتیں دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ تو ان کی قدرت ہے، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ میں اتنے نیک عمل کیا، مجھے نہیں بخشیا، فلاں گناہ گار تھا اس کو بخش دیا۔ نو ون ہیز دیٹ مالک یوم الدین، اس دن تو فیصلہ، حکومت، ملکیت سب انہی کی رہے گی۔ المسیح تو ہے ہی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوائے ان قریش کے کافروں کے جو انکار کرتے تھے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی۔ اور پورا قرآن شاہد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ان ہڈیوں کو، ان کو اس گوشت پوش کو، وہ عزیر علیہ السلام کی مثال بھی آپ بقرہ میں پڑھ کے ہیں، اس کی مثال بھی بتا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دوبارہ اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ ہم کو حشر میں یا آخرت میں پھر دوبارہ پیدا کریں گے۔ Is it clear؟ جی چلیے دانش الرحمان ایک کوئک ریویژن پوری آیت کا جلدی کر دیجیے اگر کر سکتے ہیں تو، if you are free and able to do it۔ سر کائنڈلی اگر آپ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کسی اور سے کہہ دیں، میں سننا چاہتا ہوں دوبارہ ریویژن اس کی۔ اچھا کیوں بھی ایسے کیا ہو گیا؟ چلیے اور کون ہے؟ میں کر شاہدہ دوں؟ سے جی سر میں کرتی ہوں۔ چلو چلیے، اور کوئی بہت سارے لوگ کھلیں گے نہیں اب، چلیے دانش کو بسم میوٹ اللہ، کر لینے دیجیے۔ جی سر، چلیے چلیے چلیے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہاں تک ہم ایک حصہ لیں گے۔ یہاں سے سر لا جو ہے وہ نفی، حرف نفی آ گیا، اور یتخذ سے، یتخذ المؤمنون سے فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ یتخذی میں خذ، خا اور زا، اور خازا، حمزہ خا اور زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ یہاں پر مزید فی ہے تا کی وجہ سے۔ اور لا یتخذو امریہ جملہ شروع ہو گیا، امریہ انشائیہ، اور نہ بنائے، یا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے المؤمنون کو، مومنون فائل ہے اتخذا کا، اور لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومنین، الکافرین مفعول بھی ہے اتخذ کا، اور نہ بنائے مومنین کافرین کو اولیاء، بلکہ سر ایک اور بات یہاں پہ ہم کہیں گے لا یتخذا کا جو مفعول بھی نمبر 1 ہے وہ اولیاء ہے، اور کافرین جو ہے وہ یہاں پہ مفعول بھی نمبر 2 بنے گا اس کا۔ یہاں اس کو دو کا ایک وہ اس میں سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں، کافرین اولیاء، سر اس کو کیونکہ نہیں اگر ہم فعل کے حساب سے دیکھیں گے تو اولیاء پہ زیادہ بہتر بن رہا ہے کہ کیا نہ بنائیں، تو کون اولیاء نہ ہے۔ یہ کون کیا جی سارے سر، مفعول بھی ہوتے ہیں، جی سر، تو جی اس سر، کے لیے کوئی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے پہلے کو۔ اور جی ایک سر، بعض جگہ یہ مزید فی ہی تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بعد میں سنبھال لیں گے اس کو۔ اخذا اخذا، روٹ ورڈ ہے اور ویک ورب ہے، مزید فی ہی نہیں ہے۔ صحیح، اخذا جو ہے نا 3 لیٹرز ہیں، جی اور سر، وہ بالکل، حمزہ سے حمزہ ٹیڈ ورب ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کو پھر بعد میں جی خود سر، ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے جی یہاں سر، تک ہو گیا کہ اس کے میننگ کر دیجئے کہ جی کیا سر، حکم ہے۔ نہ بنائے مومنین کافرین کو دوست، من یہ ہے دون، یہ ہے یحذرکم اللہ نصر، ہے نا، آگاہ کر رہا ہے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں۔ وہ حدیثیں بھی کئی ہم سن لی ہے کہ جی سر، جو جس کے ساتھ رہے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چلیے ویری گڈ، چلیے جلدی جلدی من دونی، من حرف جار ہے، دونی اس کی وجہ سے مجرور ہوا، من دونی، اور یہ جار مجرور ہوا متعلق اتخذا المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مطلب نہ بنائے مومنین کافروں کو دوست،
اب مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کے کو ہی دوست بنائیں، ان کو چھوڑ کے کافرین کو اپنا دوست نہ بنائیں. وَمَن یفعل سر آگے کی طرف ٹھیک ہے. ومن اور واؤ سے سر یہاں پہ کنیکشن ہے. وَمَن یفعل ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّہِ فِی شَیْءٍ، اور من جو ہے وہ مفعول بہی مقدم ہے یفعل کا، اور یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور من جو ہے یہ مفعول بہی ہے. یفعل من یفعل جو ایسا کرے گا، ذالکا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار علیہ من ہے. من کس کے لیے یفعل ذالکا یا پھر نہیں آپ نہیں بھول سر گئے؟ جی سر میں گڑبڑ کر رہی نہیں جی گڑبڑ سر کافی گڑبڑ جی کر سر رہے. مطلب کہ جو کوئی بھی دوست بنائے گا کافرین کو، مطلب جو اللہ کے اس لائکنگ کو ڈس اوبے کرے گا، جو کوئی کافرین کو دوست بنائے گا، جو کوئی وَمَن یفعل بس ذَلِکَ. سب صحیح ہے سجدہ، جی سر لیکن اس کو پھر آپ نے یہ مبتدا یا کچھ ایسی بات کہ یہ مفعول نہیں بلکہ من اس میں شرطیہ ہے، ایک شرط کے لیے اس میں آیا ہے، اور شرط یہ ہے یفعل ذالکا. ٹھیک ہے، انشائیہ جملہ ہے. یفعل سے ذالکا کا تعلق ہے. یہ من تو اس میں شرط بھی کہتے ہیں، حرف شرطیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے نا. وہ یفعل ذالکا جو ہے وہ یتخذ الکافرین من دون المؤمنین اس کے. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ جواب شرط ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر فلیس من اللہ فی شیء، بس نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء، یعنی اس کا کوئی بھی تعلق یا کوئی بھی لنک یا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کوئی لینا اجازت دینا یا نہیں کوئی ہے. چیز اس کا جواب میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا. جی میرے سر. لیے آخری کا ٹکڑا بھی کر لیجیے جلدی سے. اللہ سوائے اس کے ان کے تتقو وہ ڈرے منہم ان سے تقاتا وہ ڈرے کا ہے ان تتقو تاکہ اس کے لیے آیا تا تقیہ تقیا تتقو جی تتقو تھا جی تو سر تم ہے ڈائریکٹ خطاب تم سیکنڈ. ڈرو. ہاں جی سر اگر تم تم ڈرو ڈرو منہم منہم کس کے لیے؟ ان سے، کافر. ان سر یہ کافرین کے لیے. کافر کس تخاتن یعنی ان کا ظلم، ان کا ڈرنے کی وجہ کہ وہ نقصان کے معنوں میں ہے کہ ان کے کوئی نقصان پہنچانے سے تم ڈرو، تو ظاہری تعلقات رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آخری سر ٹکڑا. ہم اس کو تقاتن کو اس کا مفعول مطلق بول سکتے ہیں تب تک کا. بول سکتے ہیں، نہیں جی بولنا سر ہی ہوگا. بولنا جی سکنے سر کا سوال ہی نہیں ہے یہاں پہ. جی سر بولنا ہی سوائے اس کے یہی جی اس سر کا بالکل کہ تم ڈرو ان سے ڈرنے کی حد تک، مطلب کہ اگر کوئی ڈر ہو تو تم ان سے میل جول یا اپنا جو ہے وہ رکھ سکتے ہو تعلق. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وا جو ہے یہ کنیکشن کے لیے ہے. يُحَذِّرُكُم یہ یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حذرا ہے، اور یہاں پر یہ مزید فی ہے کیونکہ زال جو ہے یہ مکرر ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے. یحذرکم فعل اور کم جو ہے یہ مفعول ہے اور یا ایمپٹی ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ جو ہے وہ فاعل ہے یحذرکم کا، تو اللہ ڈراتا ہے تم کو. تو ڈرانے کے یہ معنی ترجموں میں ہے. جی سر مطلب آگاہ کرنے کے لیے ہاں آگاہ کر. اللہ آگاہ کرتا ہے تم کو نفسہ اپنی ذات سے، یعنی اپنی لائکس اور ڈس لائک سے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ تم اس کو جان لو کہ کیا تمہیں کرنا ہے زندگی میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، واو جو ہے اسے دوبارہ سے یہاں پہ کنیکشن ہے. إِلَى اللَّهِ الہ جو ہے یہ یہاں پر خبر مقدم ہوگی اور المصیر جو ہے یہ مبتدا ہے، اسمیہ جملہ بنائیے. المصیر مبتدا ہے اور الہ جو ہے وہ حرف جار ہے. اللہ ہی اس کی وجہ سے مجرور ہوا، تو یہ جار مجرور متعلق محذوف فعل اس میں جو ہوگا اس سے متعلق بنے گا. تو یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مطلب تمہیں اپنے ڈوز لائکس اور ڈس لائکس سے آگاہ کرتا ہے، اور یہ جان لو کہ جو بھی کرو گے بہرحال لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو تم نے زندگی میں کیا ہوگا.
वेरी गुड. चलिए, बहरहाल यह है सबको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए. ऐसी आयतें एक बार पुख्ता हो जाएं तो आगे आपको समझने में जब तक हयात है, जब तक ये काम अल्लाह को लेना है, मैं तो करते ही रहूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन आगे इस काम को आप ही को लेके आगे बढ़ना है और उसको कंप्लीट करना है. यहाँ पर कुछ सीख लेंगे कुरान को कैसे पढ़ना है, कैसे उस पर तदब्बर करना है, तो फिर यही चीज़ आपके बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह. तो आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ वो हुआ, फ़र्क आया समझने में इस आयत के? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़िरू का नया हमें मतलब एस्पेक्ट पता चला, नफ्सहू का नया एस्पेक्ट पता चला अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. चलिए, अब ये दूसरी आयत है, इसको भी करना है. ये तो पिछली आयत थी. अब ये कौन करेगा? कोई मेरी लिस्ट में छुपा हुआ है, छुटा हुआ है तो बताएं, या थोड़ा से परफेक्ट लोगों से पहले कराएंगे. थोड़ा कौन, हु विल टेक दिस आयत? फिर मैं कर सकती हूँ. तुम तो खैर कर लेंगे, फिर अब कोई और तो दिख रहा है नहीं मुझे. ये है. अच्छा चलो शुरू करो, बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम और तुब्दूहु यालमहुल्लाहु व यालमु मा फी समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर. तो अब इसमें देखिए कोई बात नई नहीं है, मुझे समझाने की नहीं है. इसी किस्म की आयत आप सूरह बकरा में पढ़ के आखिरी आयत, आखिरी क्या है? सेकंड लास्ट आयत, वलिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फू युहसिबकुम बिहिल्लाह. वहां पर युहसिबकुम का लफ्ज था, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हुआ है यालमुल्लाह, है ना, यालमुल्लाह. बाकी वैसे ही है. ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफात. जब भी कोई काम का हुक्म होता है, जब भी किस काम से रोका जाता है, नहीं करने का हुक्म होता है, तो ऐसी आयतों से याद ही होती है कि ये मत समझो कि ये काम कर लिया और ये अल्लाह के इल्म में नहीं है, या फिर अल्लाह इससे वाकिफ नहीं है. अगर तुम छुपा के करो तो भी अल्लाह उससे वाकिफ है, जाहिर करके कोई काम करो तो भी अल्लाह उससे वाकिफ है, हजारों पर्दों में रह के भी कोई काम करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो शायद रख से भी उनका इल्म करीब है और वो हर चीज को देखते हैं. बिल्कुल सिंपल आयत है और कई बार पूरी आयत मुख्तलिफ अंदाज में रिपीट हुई है. पहला टुकड़ा कहाँ तक है? कुल. चलिए, खुल से. कुल से अमरिया इंशाइया जुमला है अगर कुल से लेंगे, और फिर ये मखौलल कौल हो गया, अमर फेल अमर हो गया कुल, जिसमें फेल और फाइल है. आगे लेंगे तो मखौला है इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम से, तो यहाँ से जो है वो मखौला शुरू हो रहा है जो कि एक इंशाइया शर्तिया जुमला है. इन हरफ शर्त है और तुख्फू जो है वो फेल शर्त हो रहा है. तुख्फू में जो है फेल और फाइल है, जिसमें कि ता है यानी तुम, यानी हर किसी को मुखातिब किया जा रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, स्पेशली कुरान पढ़ने वालों को ऑफ कोर्स. किसका मखौला है इनसे? इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मखौला है. कहने वाले तो अल्लाह है, लेकिन कह तो अल्लाह रहे, लेकिन थ्रू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कहने मखौला तो हुजूर का ही हुआ ना. जी ये सर. ये बात कहने का हुक्म अल्लाह की तरफ से, ये मैसेज अल्लाह की तरफ से है, लेकिन यहाँ पर मुखातिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मखौला तो आप ही का हुआ. चलिए, हाँ, इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम. बहुत आसान आयत है, इसको ज्यादा अगर तुम टाइम नहीं लूंगा. छुपाओ जो कुछ सीनों में है तुम्हारे, तो इसमें इन से इंशाइया शर्तिया जुमला है, इन हरफ शर्त है. तुख्फू जो है वो एक फेल शर्त है जिसमें कि फेल और फाइल है. ता जो है वो फाइल जो कि रेफर हो रहा है, ता और वाव अलिफ यानी प्लूरल सेकंड पर्सन, जो पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए और हर कुरान पढ़ने वाले के लिए. और माँ जो है वो इसका मफूल बिही है और इसमें मौसूल भी है जिसका सिला आगे आ रहा है फी सुदूरिकुम. फी सुदूरिकुम जो है वो फेल और जार मजरूर, फी सुदूरी जार मजरूर मुताल्लिक़ तुख्फू
اور صدورکم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ، تو یہ پورا فی صدورکم مل کے مضاف جار مجرور متعلق تخفو ہو گیا. بس اتنی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں، ہے نا. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نفس ہو ہے کہ اس بات سے کہ اللہ کو پہچانو، وہ یہی پہچان ہے کہ چاہے تم اندر اپنے دل میں چھپا کے کوئی کام کرو، کوئی بات سوچو اپنی نیت کے لحاظ سے، ہیں. تو ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد او کا کیا مقام ہے؟ او جو ہے عطف ہے، حرف عطف ہے، اور تبدوہ جو ہے وہ تخفو پہ عطف معطوف ہو رہا ہے، اور تبدوہ جو ہے یہ ہو گیا، اس پہ معطوف ہو گیا. تبدوہ میں پھر فعل فاعل اور مفعول ہے. یہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تم چھپاؤ اس کو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تم جو بھی چھپا رہے ہو کی ضمیر اس طرف ہی جائے گی، جو چھپا رہے ہو یا جو بھی ظاہر کر رہے ہو، جو چیز کو تم چھپا رہے ہو یا تبدوہ میں ظاہر کر رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو. اب اس کے بعد خبر کیا ہے؟ اب جو ہے یہ اس کا جواب شرط ہے کہ یعلمہ اللہ، وہ جانتا ہے اللہ. تم چاہے اس کو چھپا لو چاہے ظاہر کر لو، وہ اللہ تو جانتا ہی ہے. تو یعلمہ میں فعل اور فاعل اور مفعول ہو گئے، جس کا کہ یا جو ہے فاعل ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے، آگے کھل کے آ رہا ہے اللہ پھر اس میں، اور جو ہو ہے وہ مفعول بہی مطلب مفعول بہی نہیں، مفعول بہی ہے. بس چلیے ویری گڈ. اس کے بعد کا دوسرا ٹکڑا، یہ تو ہزاروں بار قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اور اس کا سب کو معلوم ہے. جی سر. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، یا ہے یا پھر is referring to prefix مضارع کا is referring to اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی. یہ صفت، ایک صفت اللہ سبحانہ وتعالی سمیع اور بصیر ہیں، ہے نا. ہر چیز کی قدرت بھی رکھتے ہیں، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں. اب صرف دلوں کی نہیں بلکہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی صرف انسانوں ہی کے بارے میں نہیں، جو کچھ بھی پوری کائنات میں ہے وہ سب اللہ کی قدرت میں ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں. تو پھر یعلمو میں پھر فعل اور فاعل ہے، جو کہ یا جو ہے فاعل ریفر ہو رہا ہے اللہ کی طرف، اور علامہ اس کا روٹ ورڈ فعل ہو گیا. ما جو ہے اس کا مفعول بہی ہے جو کہ اس میں موصول بھی ہے، اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے فی السماواتی کی شکل میں، اور فی السماواتی جو ہے جار مجرور متعلق ہے یعلمو. پھر واو حرف عطف ہو گیا. پھر ما جو ہے وہ ما فی الارضی جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے ما فی السماواتی پہ. تو پھر ما جو ہے پھر وہی ہے کہ اس کا مفعول بھی ہے، اور پھر فی الارضی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے یعلمو. اور کیا ہے فی السماوات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ معطوف ہو رہا ہے. معطوف. چلیے ختم ہو گیا یہاں تک. پھر اس کے بعد یہ ایک بالکل نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو واللہ واو جو ہے اس میں حرف ربط ہے، اللہ جو ہے مبتدا، یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایسے جملے تو تھوڑے دن کے بعد میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ 98% لوگ جو ہے اب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سا جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور کون سا فعلیہ خبریہ ہے. بالکل کلیئر ہے کہ یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. اور اس کی خبر کیا ہے؟ قدیرن. قدیرن اس کی خبر ہے، اور علی کل شیء جو ہے علی کل جو ہے جار مجرور متعلق قدیر، جو بھی ہڈن جو بھی بی ورڈ ہے، اور کل شیء جو ہے وہ پھر مضاف مضاف الیہ. اوکے، یہ پورا علی کل شیء متعلق ہو رہا ہے جو ویسے ورڈ ایک لفظ جو ہے قدیرون، یہ اعراب کے لحاظ سے اس کی خبر ہے، لیکن ہم چاہیں تو پورے ٹکڑے کو بھی خبر لے سکتے ہیں، اللہ کل شیء قدیر، لیکن اعراب کے لحاظ سے اس کی اللہ کی خبر قدیرون ہے. لیکن کس چیز سے واقف ہے؟ اللہ کل شیء، یعنی ہر چیز، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں. ویری گڈ. اینڈ وچ از ویری ایزی، بہت سمجھ میں والی بات ہے. اس سے کامنٹری آن دا پریویس آیا کہ تم اگر جو بھی کرو گے اللہ کی پسند اور ناپسند کو خیال کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیتوں تمہارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، اگر تم اسے چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ چلیے بالکل آسان ہے۔ لیٹس موو ٹو دا لاسٹ آیا آف دس گروپ، اور یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے یہ آیت۔ اور کون بندہ ہے جو اس کو لے سکتا ہے ہاتھ پہ؟ کئی لوگ ہیں کر سکتے ہیں لیکن they are not taking it serious۔ ارے ہو گئے، سر کوئی نہیں لے گا، میں تو حاضر نہیں ہوں تم تو کر اگر سکتے آئی۔ خالی تم ہی کرتے بیٹھے تو کرتا ہوں، کچھ اور بھی لوگ تو آگے بڑھنا چاہیے نا۔ سر میں کر لوں؟ کون ہے یہ میں؟ سر ساجدہ۔ ساجدہ دانش ہیں، اب بھی ایک بار کر لیا نا، اور کوئی نہیں ہے اس کے اندر، اتنے لوگ سارے ہیں پھر خالی۔ ممتاز میں بھی انٹرسٹ، ممتاز کرنا چاہیں؟ تو صرف وائس کرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرن نہیں محضرن چیز ٹھیک ہے، کیسا ہاں صحیح ہے، بولتے جو کیسا نہیں۔ یوم یعنی محضرن تک، ہاں ٹھیک ہے۔ یوم جس دن تجید، یہ جس دن پائے گا، کلو نفسین ہر شخص، کلو نفسین ہر شخص، ما عمل جو اس نے عمل کیا، من خیر اچھائی سے۔ امیلت کیوں آیا یہاں پر؟ عمیلت اس نے کیا، عمل کیا اس نے۔ امیلت کیوں آیا پوچھا، ترجمہ نہیں پوچھا۔ اچھا اچھا، عملہ اور نفس کی گردان ہے، نفس نفسین کی وجہ سے یہ عمل ہے۔ من خیر یعنی جو بھی خیر کا کام کرے گا، اور محضرن کیا ہے اس کا؟ تجیدو کا مفعول بھی ہے۔ اس میں بالکل مختصر ہے، دیکھیں یوم تجید کل نفس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں، یہ خبر ہے کہ وہ دن، یہ یوم سے مراد یہ وہی یوم الآخر ہے، یوم القیامہ ہے، یوم الحشر ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر نفس مانے ہر انسان پائے گا ما عملت جو بھی اس نفس نے کیا، من خیرن خیر میں سے یا اچھے کاموں میں سے، حاضر پائے گا اس کو اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ پھر وما عملت من سوء، یہ پورا انکمپلیٹ جملہ ہے اور پچھلے جملے سے یہ معطوف ہو رہا ہے، تجید کل نفس ما عملت من سوء۔ اگر کھولیں گے تو ایسا نکلے گا یوم تجید کل نفس ما عملت من سوء، لیکن یہ صرف ما عملت من خیر کے اوپر یہ معطوف ہو رہا ہے، وہ ما عملت من سوء، یہ دونوں بھی یہ عمل ہیں، وہ ایک عمل جو خیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور جو برائی کا عمل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ناپسند ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر شخص وہاں پر حاضر پائے گا، یعنی اس کا عمل خیر بھی اور عمل سو میں نے اس کے برے اعمال بھی پائے گا۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے تو ودو، یہ ودا یا عیدو، اس کے معنی کیا ہیں؟ ودا یا ودو، یہ لوٹ کے آنا، ایک معنی وہ ہیں، ایک معنی خواہش کرنا، خواہش کرنا ہے نا، آرزو کرنا۔
ان بینہا و بینہ امدم بعیدا. اب وہ نفس جو اپنی برائیوں کو پائے گا ہے نا، وہ خواہش کرے گا، یہ لو پھر انشائیہ اور شرطیہ ہو گیا کہ لو انا بینہا و بینہ، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پھر یہ نفس کی طرف، نفس کی طرف جا رہی ہے. بینہ ہو کون ہے؟ یہ نفس ہے، یہ اس کے بینہ اس کے وہ ما عملت من سوء، جس من کے سے خراب اعمال ہوں گے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس کے بیچ میں. اب یہاں پر مفسرین اور گرامیرین میں اختلاف ہے. ہو کی ضمیر یوم کی طرف بھی جا سکتی ہے، یوں اور ہو کی ضمیر عملت من سوء جو تھی اس کے برے اعمال کی طرف بھی جاتی ہے. کیا خواہش کرے گا؟ امدم بعیدا. امدن مانے مسافت، بعید مانے دور، بہت دور. یہ دن اور اس سے دور ہوتا، یا وہ برائیاں اس سے دور ہوتی، اس سے کافی فاصلے پہ ہوتی. اس میں بڑی احادیث آئے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدد ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالی ستار ہیں، الستار، عیب کو چھپانے والے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ایک مومن بندے کو اپنے سے قریب کرے گا اور اس سے کانا پھوسی بالکل راز میں بات کرے گا اور اس کو گنائے گا کیا تو نے یہ برے کام کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے، اور جس کا علم دوسروں کو نہیں ہوگا اس کے اعمال کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور جب بھی یہ تو نے گناہ کیا تھا تو وہ کہے گا بے شک ہے اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کیا تھا. تمام گناہ گنا دینے کے بعد اب وہ بندہ سمجھے گا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میرے اتنے گناہ اللہ نے مجھے ظاہر کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمائیں گے، حدیث قدسی ہے کہ میں دنیا میں تیرے عیبوں کی پوشی کرتے رہا، اس کو چھپائے رکھا، اور آخرت میں بھی اس کو چھپائے رکھوں گا. اور جب وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو دوزخ لازمی ہے، اللہ نے اتنے گناہ، تو جب میں اپنے کرم سے تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اب وہ جنت میں جائے گا. بجائے اس کے اگر کوئی کافر ہوگا تو سرے عام دوسروں کے سامنے اس کے گناہ اور اس کی برائیوں کا ذکر کیا جائے گا تاکہ دوسروں کو بھی تنبیہ ہو، ان کو بھی احساس ہو کہ وہ جو برے کام کر کے آئے ہیں اس کی سزا کیا ہے. تو وہ یہ چاہے گا کہ کاش وہ چیز دور ہوتی، اس سے بہت دور، اس کے قریب نہیں آتے اس کے برے عمل. پھر یہاں پر اس سے پہلے بھی آیا یحاذرکم اللہ، سیم سینٹینس. اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہی تھا، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو، خبردار کرتا ہے، آگاہ کرتا خبردار ہے، کرتا ہے اور بالکل تم کو. نفس ہو. سیم سینٹینس ہے. اسے مجھے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہ اللہ اس کا سبحانہ ڈاکو وتعالیٰ آگاہ ایمٹی کر کرتا رہا ہے کہ ابھی سے یہاں پر دیکھ لو، کوئی کام کرنے سے پہلے چاہے چھپ کے کرو چاہے ظاہر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے علم میں ہے، زمین آسمان کی ہر چیز اس کے علم میں ہے. اور پھر وہی نفس ہو اس کے پسند اور ناپسند سے تم کو آگاہ کرتا ہے، تو اس کی جو خوشنودی ہے وہ کام کرو. بالکل سیم ٹکڑا ہے، مزید مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کنکلوژن ہے. یہ کنکلوژن کون سے قسم کا جملہ ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اسمیہ ہے. بہت اچھے. بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تو کم از کم بالکل پرفیکٹ ہو جانا چاہیے. اسمیہ خالی نہیں بولنا، اسمیہ اسمیہ خبریہ ہے، اور خبر. اللہ اس کا مبتدا ہے. رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرنے والا، اس کی خبر ایک ہے. اور بالعباد اپنے بندوں سے، جار مجرور نہیں. اس کی خبر کیا ہے؟ اللہ کی خبر کیا اللہ ہے؟ رؤوف، بس رؤوف ہی ہے خبر. رؤوف ہے اس پھر کی اس کے خبر. بعد بالعباد ہی کیا ہے؟ یہ جار مجرور بل ہے نا سر، بالعباد، بندوں سے.
अपने جار बंदों مجرور से کس سے ہوتا ہے؟ متعلق मुताल्लिक़ محذوف فعل، یہاں پر فعل ہے اللہ رؤوف، اللہ رؤوف ہے ہاں؟ ہاں، اس میں فعل محذوف ہے، اللہ واقف ہے کہ اللہ جو ہے رؤوف ہے، مہربان ہے، یہ جار مجرور متعلق ہے محذوف فعل رؤوف بالعباد۔ یہ 30 آیتوں کا ایک گروپ تھا، یہاں سے پھر ایک بہت اہم گروپ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے تقریباً پھر 11 آیتوں کا۔ اور یہاں ہم اس کی انٹروڈکشن میں بتائے تھے کہ پہلے گروپ میں پورا اس کا 9 آیتوں کا کیا مطلب ہے، دوسرے گروپ کی 11 یا 10 آیتیں تھی، اس کا کیا لباب کیا ہے، اس میں زیادہ تر اہل کتاب یا پھر یہودیوں سے خطاب ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس ہے۔ اب اس کے بعد جو بات شروع ہوگی وہ مومنین سے ڈائریکٹ خطاب ہوگا، یہ تینوں گروپ۔ پہلے گروپ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی تھی وہ کیا تھی 9 آیتوں میں، اس کا ہم ریویژن بھی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اور ان کو وہ سب آپ کے پاس موجود ہے۔ پہلے گروپ کا کیا ہیڈنگ ہے، دوسرے گروپ کی کیا ہیڈنگ ہے، اب تیسرا گروپ 30 کے بعد آنے والا ہے۔ جی اب یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، اب نیکسٹ کلاس انشاءاللہ آپ کی منڈے ہوگی، یہ ایوننگ کل کلاس ہوگی، اور اس فرائیڈے کو صرف 40 منٹس کی حدیث کی کلاس ہوگی انشاءاللہ ہر فرائیڈے، اور 7:30 to 8:10 اونلی 40 منٹس، اور اس میں بھی ہم کچھ چیزیں کریں گے، وہ میں انٹروڈیوس کروں گا انشاءاللہ۔ 7:30 to 8:10 تک فرائیڈے کلاس ہوگی، اور اس کا میں لنک آپ کو فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ سو تھوڑا لیٹ بھی ہوگی اور جلدی بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو دلچسپی عطا فرما، آپ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تمام شرکا کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرنے، اس میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، شیطانی وسوسوں سے ہم کو دور رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔